علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود السلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ درود السلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں کرنا, کتاب سنتے رہتے ہیں. ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں, چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور جتنے بھی وہ لوگ جو اولیاء اللہ اور غوث اعظم جو ولیوں کے امام ہیں ان پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں, ان کی ذات پر بات کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ ان کے منہ بند کرنے کے قابل ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صوفی بزرگ اور تصوف کے امام جانے جاتے ہیں. اور تصوف کیا ہوتا ہے اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. تصوف یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ بھی, جس کے ساتھ بھی, جس ذات کے ساتھ بھی انسان تعلق رکھتا ہے تو وہ تعلق اس کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے, سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مختصراً آپ کو بتا دیا, اس کو تصوف کہتے ہیں. اور جو صوفی ہوتا ہے دنیا جہاں کے تعلق تو ایک جگہ ہے, اس کے باقی احباب سے, باقی لوگوں سے تعلق ایک جگہ ہے, لیکن جو صوفی ہوتا ہے وہ ہوتا وہ ہے جس کا تعلق مصطفیٰ سے بھی کامل ہوتا ہے اور رب سے بھی کامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. صوفی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوح الغیب کے اندر آپ دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رب اور انسان کے درمیان, تمام یہ احباب جو چھوٹے بچے خاموش ہیں توجہ کے ساتھ سنیں, یہ جتنے بھی احباب باہر ہیں ان سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لیں. مختصراً کتاب کے بعد انشاءاللہ خصوصی کتاب شروع ہو جائے گا, محفل کا اختتام ہے. آپ نے فتوح الغیب کے اندر فرمایا کہ 2 قدم انسان رب سے دور ہوتا ہے, اگر وہ 2 قدم کا راستہ مکمل کر لے تو انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان جب مخلوق کے ساتھ تعلق رکھے تو جو نفس ہے اس کو ختم کر دے. یعنی انسان نے جب مخلوق سے تعلق رکھنا ہے تو جو نفس ہے, نفس کہتے ہیں اپنے اندر کی میں کو ختم کر دے. یعنی ایک انسان اپنے بھائی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے, اس کے کسی کام میں اس کی رہنمائی کرتا ہے اور بعد میں پھر کہتا ہے میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کیا تو تم یہ کامیاب ہوئے. یعنی فرمایا جب مخلوق کے ساتھ تعلق ہو تو اپنی میں کو نکال دو, اور فرمایا جب خالق کے ساتھ تعلق ہو تو فرمایا پھر مخلوق کو نکال دیا کرو. محمد سے کہے سبحان اللہ. یعنی سمجھنے والی بات ہے. 2 چیزیں بتائیں. فرمایا ایک قدم یہ ہے مخلوق سے جب تعلق رکھنا ہے تو اپنے نفس کو ختم کر دینا ہے, اور جب خالق سے تعلق رکھنا ہے تو مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا. یعنی یہ دیکھیں محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے, اب یہ رب کی رضا کے لیے ہے, تو اب بندہ یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے, محفل بنا ہوگی یا کچھ لنگر نہ ہوا یا اس طرح کی کوئی چیزیں سوچتا ہے کہ لنگر محفل میں نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے. جب یہ چیز ذہن میں آ گئی اس کی ساری محفل ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, یہ رب کی عبادت ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, لیکن جب ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ مجھے یہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے, یہ دیکھے گا تو کیا کہے گا میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں, مخلوق کو درمیان میں لے آیا تو اس کی نماز رائگاں ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. تو صوفیاء کی زندگی اس لیے اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے کہ انہوں نے جب بھی مخلوق سے تعلق کو رکھا نفس کو ختم کر دیا, اور جب خالق سے تعلق رکھا تو خلق کو ختم کر دیا. اس لیے یہ جو اولیاء اللہ ہے جو خطبے کے اندر آج بڑی اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم,
ہر بندہ نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے. میں بالکل مختصراً اس کو لے کر جا رہا ہوں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے باری اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی آئی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے. اب یہی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کا سیدھا راستہ ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا قرآن مجید، اللہ رب العزت کی کلام میں یہ بات موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا گروہ فرمایا اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا وہ نبی ہیں جن پر انعام کیا. انسان عرض کرتا ہے باری اللہ کیا اور بھی کوئی ہے جس پر تیرا انعام ہے؟ تو اللہ رب العزت کا کلام کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. پہلا گروہ نبیوں کا ہے. فرمایا من النبیین والصدیقین. فرمایا دوسرا گروہ صدیقین کا ہے. تیسرا فرمایا شہداء کا ہے. تو چوتھا جو گروہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے وہ صالحین کا گروہ ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے. اس میں یہ گروہ بھی شامل ہے. جو اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے وہ بھی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. یعنی پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ جو داتا علی حجویری کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. جو معین الدین چشتی کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. جو بابا برہانوی کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اور جو غوث اعظم کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے آج ہم نے یہ اولیاء اللہ کی محفل سجائی ہوئی ہے اور آج ہم یہ بتا رہے ہیں تمام لوگوں کو، وہ جو لوگ اولیاء اللہ پر بھونکنے والے ہیں ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں اولیاء اللہ پر بھونکنے والوں تمہیں کیا پتا اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی چھڑنے والا انسان ہو اس کا مقام تو بلند ہو ہی جاتا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی کتا ذات شامل ہو جاتا ہے وہ کتا بھی جنتی ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا جب ذکر کیا ان کے کتے کا ذکر کیا تو بار بار اس کتے کا ذکر کیا گیا. تو انسان سوچتا ہے کہ کیا معاملہ ہے وہ کتا لیکن اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. کیا وجہ ہے وہ کتا لیکن جنتی ہے؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے اس کتے کا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں تھا. اس کتے کا تعلق کسی غدار سے نہیں تھا. اس کتے کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ تھا. اصحاب کہف کون تھے؟ اولیاء. وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے ساتھ جب کتا مل گیا تو وہ جنتی ہو گیا. میں نے کہا ہے انسان جو اولیاء اللہ پر تو بھونکتا ہے ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے جو اولیاء اللہ کو گالیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ کوئی شے نہیں ہے. اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتا جب گلیوں سے ملتا ہے جنتی ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان تو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، اشرف المخلوقات کہتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے تجھ کو کتا کہنا یہ کتے کی توہین ہے. اس کو بندے کو جو اولیاء اللہ پر بھونکتا ہے اس کو کتا کہنا یہ کتے کی توہین ہے. اب یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا یہ سراسر قرآن مجید کی مخالفت کرنا ہے. اگر کوئی بندہ سرے سے ہی کرامت کا انکاری ہے اور کرامت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی آیات سے کرامات ثابت ہے اور جو قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب دیکھیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیدائش کا وقت ہے وہ پیدائش کا لمحہ ہے تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے مریم
ان کو حکم ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، اس کو پکڑ کر ہلائیے۔ اب دیکھیے وہ جو درخت تھا اس کی کیفیت کیا تھی؟ ایک ہے پھل والا درخت، ایک ہے تر و تازہ درخت ہو، وہ اگر اس کو ہلائے تو پھل آنا یہ تو عام بات ہے۔ یعنی ایک کھجور کا درخت لگا ہو، کسی بھی پھل کا درخت لگا ہو، آپ اس کو پکڑ کر ہلائیں تو پھل آ جائیں تو یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن وہ مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یہ جو تکلیف ہے، آپ کے پاس یہ کھجور کا درخت ہے، بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، کوئی اس کو پانی لگانے والا نہیں تھا، بالکل سوکھا روکھا درخت تھا، آپ کا جیسے ہی ہاتھ لگتا ہے وہ پھل تر و تازہ ہو جاتا ہے اور کھجوریں اس سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ولی اللہ، اللہ کی ولیہ کی ہاتھ کی قدرت کہ جیسے ہی اس خشک درخت کو ایسے ہاتھ مس کرتی ہیں تو وہ جو سوکھا ہوا درخت ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنے والے اگر غوث اعظم بھی مردہ مرغی کو ہاتھ لگائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہرگز اپنے عقیدے کو خراب نہ کریے گا۔ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فتنہ برپا ہوا ہے اور ہمارے نوجوان اس فتنے کے اندر غرق ہو رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کو ثابت رکھیے گا اور یہ یقین رکھیں جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ہرگز برے راستے پر نہیں ہیں بلکہ وہ اسی راستے پر ہے جس پر صحابہ کرام تھے۔ یہ وہی راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق لم یزل اولیاء اللہ کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیونکہ مہمان خصوصی کافی دیر سے تشریف فرما ہے تو میں ان کو بھی دعوت دوں گا، ان چند اشعار کے ساتھ آپ نے پرزور ان کا استقبال کرنا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کے نعرے کی گونج سے ان کا جذبہ بلند ہونا چاہیے، کیونکہ جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر چلنے والا ہوتا ہے۔ آپ کچھ بولیں گے، زبان سے سبحان اللہ کہیں گے تو وہ آگے چلے گا۔ تو محبت کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ بیان کے اندر کوئی اچھی بات لگے آپ نے سبحان اللہ ضرور دینا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے والا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور حسان بن ثابت جب ان کا قلم چلتا ہے وہ لکھتے ہیں وہ افسر من کا لم ترکت عینی وہ اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ بہت سے سبحان اللہ۔ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ افسر من کا لم ترکت عینی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اجمل من کا لم تلد النساء، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ سے زیادہ ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من كل عیب، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خالق لم یزل نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیسا آپ چاہتے تھے رب نے ویسا آپ کو پیدا کروا دیا۔ تشریف فرما ہے جناب مفتی اعظم کا کے ساتھ جناب نعمان شاکر صاحب جو صدر ہے سنی تحریک کے بین سے ملتمس ہوں، وہ مسجد پر تشریف فرما ہے، اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مرمت فرمائیں گے۔ ان کے خطاب سے پہلے محبت سے ایک زوردار نعرہ لائیے، نعرہ تکبیر۔